آتی ہے دمِ صبح و صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کی جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتۂ سلطانی و ملائی و پیری۔ حضرت اقبال پیغام دیتے ہیں جو عرش بری سے آتا ہے، اور حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ صبح کی وہ صدا جو عرش بری سے آتی ہے، وہ اپنے سننے والوں چاہنے والوں کو یوں بتاتے ہیں کہ صبح کے وقت اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، ادراک کی قوت و طاقت کا حامل انسان آج کیسے ادراک سے محروم ہو گیا؟ ارے وہ جسے عرفان الہی اور عرفان جہان کا مقصد سونپا گیا، وہ کیسے اس مقصد سے ہٹ گیا، اور تیری وہ تلوار کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، وہ تیری صفت جس کی بنا پہ تو نت نئی ایجادات اور نت نئی تحقیقات جو معاملے میں فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں، معاشرہ میں فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں، وہ تحقیقات آتی تھیں جس صفت کے سبب تیری وہ صفت کیوں چلی گئی، اور اب تحقیقات نہیں آ رہی۔ خصوصاً یہ پیغام ہے مسلمانوں کو کہ جن کے اکابر نے ہر شعبے میں ایسی ایجادات کے ساتھ لوگوں پہ مہربانی کی کہ جن کا کوئی مول نہیں لگایا جا سکتا، جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تیرے آباء و اجداد نے محنت کی، تتبع تفحص جستجو کا سلسلہ جاری کیا، اور لوگوں کی خیر کے لیے اتنے اعلیٰ جات تیار کیے، اور تم کیا ہو کہ تم بس ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنے آپ کو پرکھ، اپنے آپ کو سمجھ، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، تجھے تو اللہ نے ظاہر اور باطن ہر دو اعتبار سے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور تیری یہ نیابت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تو تحقیق کر، خیر کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک؟ شعلہ جل رہا ہو نا تو اس پہ تنکے جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے، گھاس اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا تو شعلہ ہو کہ گھاس کو اپنے اوپر حاوی کر بیٹھا ہے، تو اس جہان میں اللہ کا نائب ہو کر جہان کی دیگر چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر چکا ہے۔ ارے اس قسم پرسی سے نکل اور اس بہکاوے سے نکل آ کے یہ ساری چیزیں تجھ پہ حاوی ہیں، بلکہ تو ان پہ حاوی ہے، اس حقیقت کو سمجھ جا۔ اللہ نے ہر چیز تیرے لیے مسخر کر دی ہے، اور آگے کہا مہر و مہو انجم نہیں محکوم تیرے۔ ارے آج تو دیکھ، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، اور دیگر اقوام جو ہیں انہوں نے سورج چاند ستارے ان کو بھی اپنے دام میں کر لیا، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تو ہے کہ بالکل ہی خاموشی سے بیٹھا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے، تیری رگوں میں خون تو دوڑ رہا ہے، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، تو یہ سمجھتا ہے میں زندہ ہوں لیکن حقیقی زندگی سے محروم ہے۔ نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک، تیرے افکار میں وہ تپش نہیں ہے، گرمی نہیں ہے جو تجھے راغب کرے تحقیقات کی طرف، اور تیرے اندر ایسی بے چینی نہیں ہے کہ جو بے چینی تجھے اس وقت تک بیٹھنے نہ دے جب تک تو منزل مقصود
حدود تک نہ پہنچ جائے جب تک تو رب العالمین تک نہ پہنچ جائے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ تیری نگاہ جو ہے یہ نگاہ پاک نہیں ہے، تیری نگاہ پاک نہیں ہے۔ فرمایا روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگاہ پاک، تیری نگاہ دیدار الہی سے محروم ہے، عرفان باری تعالیٰ سے محروم ہے۔ اگر عرفان باری تعالیٰ مل جائے اور تو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے پاک کر لے تو تجھے بھی یقیناً جہان میں جو چیزیں اچھی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور آپ کہتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ فرمایا کبھی دور ایسا تھا کہ تیرا ضمیر آئینے کی مانند تھا جو تجھے آگاہ کر دیتا تھا یہ چیز درست ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اور تو اچھی کو ایڈاپٹ کر لیتا تھا، اچھی چیز کو اختیار کر لیتا تھا۔ لیکن آج تیرا ضمیر بھی وہ نہ رہا، بے ضمیری کی کیفیت بنی پڑی ہے۔ فرمایا آج تجھے کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں رہی، اور اس کا سبب کیا ہے کہ تو اسیر ہو گیا بادشاہوں کا، تو اسیر ہو گیا 2 نمبر ملاؤں کا، تو اسیر ہو گیا 2 نمبر پیروں کا۔ اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری، تجھے انہوں نے مار دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ تو ان 2 نمبر لوگوں کا محاسبہ کرتا، لیکن تو ان کے پیچھے چل کے تو نے اپنے آپ کو ناکام اور خائب و خاسر کر لیا۔ آج بھی وہی عظمت رفتہ لینا چاہتے ہو تو اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، اپنے مرکز کی طرف لوٹ آؤ، تو تمہیں عزتیں بھی نصیب ہو جائیں گی اور عظمت رفتہ بھی نصیب ہو جائیں گی۔